نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ مفتی صاحب، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اس مسئلے کی مجلس میں کہ یہاں پر ہمارا بیٹھنا اس لیے تاکہ کچھ مسئلے مسائل پر گفتگو ہو سکے جی، اور ضروری مسائل پر گفتگو ہوگی جس سے لوگ عام طور پر جو ناواقف ہوتے ہیں جی، تاکہ ہماری اس گفتگو سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے، مسائل جو سامنے آئیں گے اس سے لوگ روشناس ہو سکیں۔ جی، اور میری بھی خواہش تھی کہ کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا جائے کہ جس کے اندر جو نوجوان ہمارے یا بوڑھے بزرگ حضرات، خواتین حضرات جنہیں مسائل سے واقفیت نہیں ہے، وہ مسائل کو سیکھے اور اپنا روزے کو بہتر طریقے سے گزار سکے۔ جی، ورنہ بابرکت مہینہ روزہ ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کے مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے روزہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ بے شک روزے میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے جی، نیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جی، لوگ عام طور پر اس مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں جی، کہ نیت کیسے کریں۔ جی، وہ سمجھتے ہیں زبان سے کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جی، لیکن نیت کس کو کہتے ہیں، نیت کیسے کرنا چاہیے، آپ اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے یہ سوال چونکہ بہت سارے لوگ بھی پوچھتے ہیں جی بے شک، کہ نیت کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، یا کس طریقے سے روزے کی نیت کریں گے۔ نیت کریں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، آپ نے پوچھا، کیونکہ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا۔ بے شک، لیکن نیت کس طریقے سے کریں گے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ بے شک، اگر انسان دل سے یہ سمجھ لے یا کہہ لے کہ میں کل سے روزہ رکھوں گا تو یہ نیت اس کے لیے کافی ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی زبان سے بھی کہہ دے کوئی الفاظ اپنی زبان میں یا کوئی عربی میں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے، لیکن نیت کرنا پڑے گا۔ لیکن جو لوگ سوچتے ہیں کہ اگر زبان سے نیت نہیں کیے تو روزہ نہیں ہوا تو یہ کوئی ضروری نہیں۔ دل سے بس یہ ارادہ کر لیں کہ میں روزہ آج کا رکھتا ہوں رمضان کے، بس بلکہ جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کھا لینا یہ نیت کے قائم مقام ہے۔ نیت کے قائم مقام ہے، اس کا مقصد ہی کہ ہم میرا جو سحری کرنا ہے یہ روزے کی نیت سے، تو اس کا روزہ اس میں بھی ہو جائے، تو اس کے لیے الگ سے الفاظ استعمال کرنا یا خاص بیٹھ کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں، بس دل میں ارادہ کر لینا ہے جس کے لیے وہ اٹھا ہے وہ اس کے قائم مقام ہے۔ چلیے ماشاء اللہ، بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک رمضان کے مہینے میں لوگ روزہ سحری کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ یہ دعا بہت ہی مشہور ہے، عام طور پر عوام کی زبان پر زیادہ رہتی ہے، تو آپ یہ وضاحت فرما دیں کہ یہ دعا پڑھنا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، یا اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ جی، آپ اس کی وضاحت فرما دیں۔ جی، یہ بھی سوال بہت اہم سوال کیے ہیں۔ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ الفاظ عام طور پر انسان پڑھتا ہے، سب لوگ پڑھتے ہیں اس الفاظ کو۔ جی جی، بہت سارے اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان، اس طریقے سے بھی لوگ کچھ نیت کرتے ہیں۔ تو ان جیسے الفاظ یا بصوم غد نویت یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جی جی، لیکن یہ عربی الفاظ ہے، معنی اس کا درست ہے۔ کوئی انسان اس کو سنت نہ سمجھے، حدیث نہ سمجھ کر کے وہ اس الفاظ کے ذریعے سے بھی نیت کر لے تو نیت معتبر ہو جائے گی، نیت ہو جائے گی۔ اس کا پڑھنا غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ مثلا جیسے یہ نیت نہ کیا جائے کہ یہ حدیث سے ثابت اس لیے میں اس کو پڑھ رہا ہوں یا اس کا پڑھنا سنت ہے، اس طرح نیت نہ کی جائے، یا پھر یہ کہ اس کا پڑھنا ضروری ہے کہ اگر اس کو نہیں پڑھے تو ہمارا روزہ نہیں ہوا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ جنتری وغیرہ میں، کیلنڈر وغیرہ میں جو یہ الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے شوق کے لیے، لوگوں کی یاد دہانی کے لیے یہ بات لکھی جاتی ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کا۔ ماشاء اللہ۔ ایک مسئلہ اور یہ دریافت کیا جاتا ہے کہ یہ روزہ کی نیت کب تک کی جاتی ہے، کب سے کی جاتی ہے، اس سے بھی لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ جی، یہ بھی سوال بہت اہم آپ نے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے بہت اہم مسئلے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے کہ اس نے سحری نہیں کھایا، اس کی آنکھ جو ہے وہ 8 بجے کھلی، اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ نیت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نیت کر لے تو نیت کرنا درست ہے یا نہیں؟ کیا مسئلہ شریعت کی اس بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ جی، تو اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ نصف النہار شرعی
سے پہلے اگر کوئی انسان نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا. روزہ ہو جائے گا. جی. نصف النہار شرعی کیا ہے؟ صبح صادق جب ہوتا ہے اس وقت کھلیں گے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے، سورج چھپتا ہے، اس وقت کھلیں گے. اس دونوں کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے. دونوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد جو درمیانی وقت ہے اسے کہتے ہیں نصف النہار شرعی. تو اس سے پہلے انسان روزے کی نیت کر سکتا ہے. مثال کے طور پر جو صبح صادق 4 بجے ہو رہا ہے اور ادھر سورج جو ہے 6 بجے ڈوب رہا ہے. اب دونوں کے درمیان 14 گھنٹہ بن رہے ہیں. کتنا؟ 14 گھنٹہ. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 7 گھنٹہ ہوگا. اب 5 بجے سے لے کر کے تو یہ 11 بجتا ہے، یعنی 11 بجے یہ ہے آپ کا نصف النہار شرعی ہے. اس سے پہلے نیت کر سکتے ہیں، یعنی 11 بجے سے پہلے نیت کرنا چاہے تو نیت کر سکتے ہیں اور آپ کا روزہ ہو جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صبح صادق اور غروب آفتاب ان کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور ان دونوں کے درمیانی جو وقت ہوگا اس سے پہلے ہم نیت کر سکتے ہیں. اگر دونوں کو ملا کر کے 12 گھنٹہ بن رہا ہے تو 6 گھنٹہ سے پہلے کر سکتے ہیں، اور اگر 18 گھنٹہ تو اس کا جو آدھا ہوگا اس سے پہلے نیت کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. اس سے پتہ چلا کہ رات میں نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر رات میں نیت نہ کر سکے یا سحر کے وقت میں نیت نہ کر سکے تو آدمی چاہے تو نصف النہار سے پہلے نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا. جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ آنے کے لیے بہت خوشی ہوئی ہے. اور میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں کہ انشاءاللہ اسی طرح ہمارا مسائل کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا اور ضروری مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے. آپ ہم سے جڑ کر رہے انشاءاللہ، آپ کو بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.